العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا وطبيب قلوبنا محبوب رب المغربان جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلان أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على غاصبين حقوقهم ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. یہ مومنین اگر نماز کی جماعت کی سب چھوڑ کر گلدستہ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ پورا خالی ہے. آپ لوگ آ جائیے. آگے آگے بہت جگہ ہے اور جو کھڑے ہوئے ہیں باہر میں بھی جناب زہرا کا واسطہ دیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ باہر ہیں کیونکہ مجلس اعلیٰ کا آغاز ہو گیا ہے. اگر ہم یہاں پر جناب زہرا کے برابر میں رہیں گے تو محشر میں بھی جناب زہرا کے برابر میں رہیں گے. یہاں پر اگر ہم حضرت عباس کے ساتھ رہیں گے تو محشر میں بھی حضرت عباس کے ساتھ رہیں گے. عزاداران مظلوم کربلا دیکھیے سب سے پہلے مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے کہ یہاں اس وقت مچھر بہت اذیت دے رہے ہیں مگر آپ پریشان نہ ہوئیے کہ اگر مچھر اذیت دے کے پہلے تو آپ نے انتظام کر رکھا ہے. تو مچھر کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ مچھر اگر اذیت دیتا ہے تو کہیں کہیں خدائی کو بھی بچاتا ہے. مچھر اس لیے ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہوتا رہے ہم بہت بڑے نہیں ہیں. ہماری ضلالت کے لیے رکھا گیا ہے مچھر کو تاکہ ہم اپنے منہ پر ہاتھ مارتے رہیں. اللہ نے کہا ایسے نہیں تو ایسے ماتم کو میں تجھ سے کرواؤں گا. ماتم تو میں تجھ سے کرواؤں گا. جو تو بہت بڑی ناک لے کر گھومتا ہے کہ مجھ سے بڑا دولت والا کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایک مچھر سے تیرا تقابل نہیں ہے. اچھا مچھر جو ہے پڑھنے والے کو نہیں کاٹیں گے سننے والے کو کاٹیں گے اور ان میں بھی سننے والوں کو ان کو کاٹیں گے تو یوں داد دیں گے. جو ہاتھ پاؤں چلاتے رہیں گے تھوڑا واہ واہ کرتے رہیں گے انہیں مچھر نہیں کاٹیں گے کیونکہ ان کا ہاتھ اٹھے گا مچھر ہٹ جائیں گے. تو آپ کو اگر مچھروں سے بچنا ہے تو آپ اہل بیت کے نام پر ہاتھ ضرور اٹھاتے رہیے گا انشاءاللہ. ایک سلوات پڑھ دیجیے. ابھی دو ہی لوگوں کو مچھر نے کاٹا ہے. تو میں بس بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے اولاً تو میں آپ کی خدمت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں بات کر دیتا ہوں کہ اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہا جائے کہ جو ہمارے اس گاؤں کا قبرستان ہے اس کی کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے جانور وغیرہ ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ آتے رہتے ہیں ہے نا. تو اس میں نجس جانور کتا وغیرہ یہ سب نجس جانور بھی آتے ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے. یہ قبروں کی مردوں کی توہین ہوتی ہے. ہم اس کا لحاظ رکھیں گے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اعلان کریں کہ مومنین اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا جو بھی آپ کو کرنا ہے جو اپنی مرضی سے کرنا ہے آپ تعاون کریں. اور باقی جو ہے یہ ہاشمی کی طرف سے بھی ہم کو حکم ہوا ہے کہ وہ کہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مومن اس کار خیر کے لیے دینا چاہتا ہے تو وہ جا کے بات کریں اور یہ کر لیں تاکہ کسی طرح سے مطلب ہمارے قبرستان کا جو حرمت ہے جو تعظیم ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر نجس جانوروں کا آنا جانا بند ہو جائے کیونکہ آج نہیں تو کل ایک دن ہمیں بھی اسی قبرستان میں جانا ہے اور ہمیں کیا احساس ہوگا اگر ہماری قبروں کے اوپر کتے آ کر بیٹھنے لگیں گے تو ہمیں کتنا برا لگے گا. لہٰذا ہم اپنے بزرگوں کے لیے کریں گے
ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے کر سکیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے بالکل محمد و آل محمد. بس مجلس اعلیٰ کا آغاز ہو گیا ہے. 20 منٹ آپ کے میں لینا چاہتا ہوں اور گفتگو تمام کروں گا. اس کے بعد مجھے ایک اور نوکری کرنی ہے انشاءاللہ اہل بیت کی. تو 20 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا سورہ نمبر 21 جس کا نام ہے سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب، میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے یاسین، اے طٰہٰ، ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین میں فقط یہ دنیا نہیں ہے، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں اس دنیا کے علاوہ بھی وہ تمام کی تمام چیزیں عالمین میں آتی ہیں. دیکھیے جناب آدم کو بھیجا جا رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم ہم تمہیں زمین والوں کا خلیفہ بنا رہے ہیں. یعنی پتہ چلا کہ آدم کی خلافت زمین والوں کے لیے ہے، آسمان والوں کے لیے نہیں ہے. محدود ہو گئی نا بات کہ زمین والوں کے لیے ہے، آسمان والوں کے لیے نہیں ہے. پھر جناب نوح کا نمبر آیا، جناب نوح کو بھیجا جانے لگا. آواز آئی، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم کا نبی بنایا. یعنی معلوم ہوا جناب نوح اپنی قوم کے نبی ہیں، اس امت کے نبی نہیں ہیں. تھوڑا سا جڑ جائیے گا میرے ساتھ، اگر مچھروں سے بچنا ہے تو تھوڑا سا جڑتے رہیے گا کہ یعنی جناب آدم صرف زمین والوں کے خلیفہ ہیں، آسمان والوں کے خلیفہ نہیں ہیں. نوح فقط اپنی قوم کے خلیفہ ہیں، اپنی قوم کے نبی ہیں، اس امت کے نہیں ہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے نبی نہیں ہیں. آئیے جناب نوح کے بعد چلیے جناب ابراہیم کے بارے میں آواز آئی، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، انسانوں کا امام بنایا. پتہ چلا ابراہیم انسانوں کے امام ہیں، پتھروں کے امام نہیں ہیں، پہاڑوں کے امام نہیں ہیں، چاند کے امام نہیں ہیں، سورج کے امام نہیں ہیں. یعنی ان کی بھی امامت لمیٹیڈ ہے، محدود ہے. آگے بڑھیے، جناب موسیٰ کا دور آیا. جناب موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہی تو بھیجا ہے. یعنی اپنی قوم کے لیے موسیٰ آئے ہیں، دوسری کسی امت کے لیے موسیٰ نہیں آئے ہیں. اب آئیے جناب عیسیٰ کی طرف چلیے. جناب عیسیٰ کی 3 دن کی عمر ہے. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، اے لوگو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ تھا، یعنی تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. یعنی عیسیٰ نے بھی ثابت کر دیا بس بنی اسرائیل کے نبی ہیں، عالمین کے نبی نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی آخری نبی کی بات آئی، حبیب خدا کی بات آئی، سورہ حلقہ کی بات آئی، جیسے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی بات آئی، آواز آئی نہیں میرے نبی آدم اور ہے، تم اور ہو، شیش اور ہے، تم اور ہو، ابراہیم اور ہے، تم اور ہو. آدم ایک ہی چیز کے نبی ہے، ابراہیم ایک ہی چیز کے نبی ہے، موسیٰ ایک ہی چیز کے نبی ہے. نہیں میرے حبیب میں نے تمہیں سب سے آخر میں رکھا، سب سے بلند و بالا رکھا تو ظاہر سی بات ہے تمہیں دنیا کا بھی امام بناؤں گا، تمہیں دنیا کا بھی نبی بناؤں گا، تمہیں زمین کا بھی نبی بناؤں گا، تمہیں آسمان کا بھی نبی بناؤں گا، تمہیں سورج ستاروں کا بھی نبی بناؤں گا. میرے حبیب تم مجھے بہت پیارے ہو، تمہیں ملائکہ کا نبی بناؤں گا. میرے حبیب تم مجھے بہت پیارے ہو، میں تمہیں حوروں کا نبی بناؤں گا. اللہ نے کہہ دیا جہاں جہاں میری حکومت ہوگی وہاں وہاں تیری نبوت ہوگی، جہاں جہاں میری حکومت ہوگی وہاں وہاں تیری حکومت ہوگی، جہاں جہاں میری حکومت ہوگی وہاں وہاں تیری نبوت ہوگی. یعنی اللہ نے کہا جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں محمد رسول اللہ ہوگا، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں محمد رسول اللہ ہوگا. مگر حدیث میں ثابت ہوا جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں محمد رسول اللہ ہوگا، وہاں وہاں علی ولی اللہ. میرا حیدری 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 در عظمت کریم کربلا بلند الصلوات. سلامت رہے، شاد و آباد رہے. اللہ سلامت رکھے آپ کی والدہ سماعتوں کو، بیدار سماعتوں کو اللہ سلامت رکھے. کسی مفتی کے فتوے میں نہ جانا. ہاں صاحب اتنے نعرے لگانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ضرورت ہے.
ضرورت ہے. ہم عادت ڈال رہے ہیں, قبر کی تیاری کر رہے ہیں. عادت ڈالنا ضرورت ہے, کسی کی باتوں میں نہ آنا, چاہے کتنی بڑی گاڑی ہو, کتنا بڑا امامہ ہو, کسی کی باتوں میں نہیں آنا. آپ ملا کی نہ سننا, مولا کی سننا. مولا آپ سے کیا چاہتے ہیں, اہل بیت آپ سے کیا چاہتے ہیں, اے میرے نبی نہ تمہیں سب سے آخر میں رکھا ہے. سب سے آخر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عظمت کم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے نوکر آتے ہیں, بعد میں بادشاہ آتے ہیں, اور نوکر ہی بادشاہ کا سامان اٹھاتے ہیں. محمد قرآن خود نہیں لائے تھے, جبریل نوکر بن کے پیچھے پیچھے قرآن لے کر آیا تھا, خود نہیں لائے تھے. بھائی بادشاہ افسر بڑے بڑے جو ہوتے ہیں یہ اپنا بیگ نہیں اٹھاتے ہیں, ان کے نوکر لگے ہوتے ہیں. جبریل نوکر ہے, جبریل پیچھے پیچھے لے کر آئے. دیکھیے اللہ نے معراج گزری ہے نا, اللہ نے یہ نہیں کہا آپ قرآن لینے آ جاؤ, یہ نہیں کہا آپ نماز روزہ لینے آ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہیں تم وہیں رہو, بھیجنا میرا کام ہے. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے, شاید بڑا جملہ آ گیا, کب تم وہیں رہو. تم اگر دار میں ہو نماز وہیں آئے گی, تم اگر مسجد میں ہو روزہ وہیں آئے گا, تم اگر ہجرت میں ہو آئے تو وہیں آئے گی. کہیں بلانے کی زحمت نہیں, کہیں نہ آنا. تم میرے حبیب ہو, تمہیں زحمت نہیں دوں گا, مگر ہاں فاطمہ نہیں دوں گا, لینے آؤ. سبحان اللہ. فاطمہ نہیں دوں گا, لینے آؤ. فاطمہ نہیں دوں گا, لینے آؤ. پھر حدیث میرے سامنے آ گئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا. اللہ نے کہا جب فاطمہ لینے کے لیے بلایا ہے تو کعبے میں علی لینے کے لیے بھی بلاؤں گا. میرے حبیب پریشان نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, سب تمہارے جھولی میں ایسے ہی ڈال دوں گا, سب دے دوں گا, مگر دو چیزیں بنا مانگے نہیں دوں گا. ایک کا نام فاطمہ ہے, ایک کا نام علی ہے. کہیں دو چیزیں بنا مانگے نہیں دوں گا. محنت کرنی پڑے گی, آنا پڑے گا تاکہ مسلمان جناب فاطمہ زہرا کا تقابل دوسری دنیا کی گندی عورتوں سے نہ کریں. آپ نہیں پہنچے وہاں تک جہاں میں لے کے جا رہا ہوں, تاکہ تقابل نہ کریں. تو میرے حبیب پریشان نہ ہونا, بالکل تکلیف نہ اٹھانا. میرے حبیب ہم نے تمہارا نظام رکھا ہے کہ آج سے سب کی شریعتیں بند, سب کی کتابیں بند, سب کی شریعتیں بند. تیری شریعت چلے گی, تیرا قرآن چلے گا. تو میرے اللہ یہ تو بتا دے, جب نبی کی آنکھ بند ہوگی پھر کیا ہوگا, جب نبی کی آنکھ بند ہوگی پھر کیا ہوگا, کا ہونا کیا ہے. اور اس کے بعد ہم امامت کا سلسلہ شروع کریں گے, خلافت کا سلسلہ شروع کریں گے. یعنی جب تک کہ نبوت ہے خلافت کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. خلافت فائز ہوگی انشاءاللہ کب, جب نبی دنیا سے چلے جائیں گے, نبی کے جانے کے بعد امامت اور خلافت آئے گی. آج پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, تقریباً 1 ارب مسلمان ہیں. ضروری بات سن لیجیے, 1 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں, 1 ارب مسلمان ہیں. ہر کسی کا اعتقاد ہے کوئی ہے جو آئے گا, کوئی ہے جو آئے گا, کوئی ہے جو آئے گا, کوئی ہے جو آئے گا. ہندوستان والے بھی یہی کہتے ہیں کوئی ہے جو آئے گا, پاکستان والے بھی یہی کہتے ہیں کوئی ہے جو آئے گا, انڈونیشیا والے بھی کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو آئے گا, امریکہ افریقہ والے بھی کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو آئے گا. بھئی یہ بتاؤ دنیا میں آبادی کتنی ہے, کا 1 ارب. توجہ آپ کی, 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے. اب یہ بتائیے اتنے سال سے انتظار کیوں کر رہے ہو, بناتے کیوں نہیں, بناتے کیوں نہیں, انتظار کیوں کر رہے ہو, بناتے کیوں نہیں. آواز آئی کوئی ہماری طرف سے بولی ہے جو بن جائے گا, خدا نے بھیجا ہے وہی بنائے گا. میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 12ویں کو 1 ارب مل کے نہیں بنا سکتے, پہلے کو 4 لوگوں نے مل کے بنایا. تو بنا نہیں پائے تو تم پہلا کہاں سے بنا سکتے تھے. یعنی پتہ چلا پہلا بنا ہی جھوٹ کی بنیاد پہ تھا. پہلا یعنی دیکھیے ایک ہوتا ہے بنانا, ایک ہوتا ہے بنا ہوا, اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے. بنانا یعنی ہم بنا رہے ہیں, بنا ہوا جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے, 1,24,000 نبی رکھے, اس میں سے منتخب کیے 313 میں سے اور منتخب کیے 5, ان 5 میں سے ایک اور منتخب کیا ہمارے آخری نبی کا نور. اور سارے نبیوں کو موت سے دیے گئے ہیں, سارے نبیوں کو موت سے دیے گئے ہیں. کیوں, جاؤ
कोई शक करे नबूवत साबित करो, कोई शक करे नबूवत साबित करो। मगर याद रहे सारे नबियों के मौजज़े महबूब थे। जब तक नबी तब तक मौजज़ा, नबी गए मौजज़ा गया। कुछ के तो मौजज़े ऐसे थे जो जिंदगी में ही चले गए। जनाब नूह का मौजज़ा थोड़ी देर के लिए हुआ था, कश्ती का मौजज़ा चला गया। कुछ के मौजज़े ऐसे थे कि जब तक जिंदा थे तब तक मौजज़ा रहे, जैसे जनाब मूसा का मौजज़ा जब तक रहे मौजज़ा भी रहा। बाकी मौजज़ा क्या था? असा। असे का कमाल क्या था? बहुत सुनते हो ना, आगे जुमला सुनो बस। असे का कमाल क्या था? का देखने में लकड़ी था, मगर ये ऐसे काम करता था वो हैरान हो जाते थे। क्या मतलब? मतलब ये कि जादूगरों ने 40,000 रस्सियां फेंकी फिरौन के दरबार में। 40,000 रस्सियां सांप बन गई। 40,000 को एक ने खाया। एक खाने के बाद भी ना उसका मोटापा बढ़ा, ना उसकी लंबाई बढ़ी, कुछ नहीं रहा, है ना? जैसा था वैसा ही हो गया। अब ये अल्लाह ने खाने के बाद फिरौन को देखा, वो जो बैठा हुआ है ना तख्त पर, इसको देखा और इसकी तरफ बढ़ा। ये आगे बढ़ा, अल्लाह आगे बढ़ा, फिरौन पीछे हटा, अल्लाह आगे बढ़ा, फिरौन पीछे हटा। अब देखा मददगार को, मुश्किल कुशा को। पूरे दरबार में एक ही मुश्किल कुशा था जिसका नाम था मूसा। का मूसा मुझे बचा लो, मूसा मुझे बचा लो। जब जान पे आती है बड़े बड़े बादशाह यारी मदद कहते हैं, मूसा मुझे बचाओ। तवज्जो रखिए, मूसा मुझे बचाओ, मूसा मुझे बचाओ। आवाज़ परवरदिगार है, मूसा देखा हम नबी के दुश्मन को कैसे सांप से डराते हैं। मूसा तुमने देखा हम नबूवत के दुश्मन को, इमामत के दुश्मन को कैसे सांप से डराते हैं, सांप से डराते हैं, चाहे वो फिरौन खान का हो या दरबार का हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डराएंगे सांप से। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद अबू तालिब, नारे मोहम्मद, नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे अबुल फजल अब्बास, नारे सुखा सकीना, नारे हुर्र दिलावर, नारे हबीब ने बज़ाहिर, नारे खंबर, नारे सलमान, नारे अबू ज़र, नारे मालिक अश्तर, नारे मोहम्मद। आवाज़ बुलंद सलवात। हम हर फिरौन को सांप से डराएंगे, चाहे फिरौन दरबार में हो या बाहर में हो। दो जुमले 5 से 7 मिनट आपको दूंगा, बहुत मेहनत जहमत दी आपको। 2 जुमले, गुफ्तगू तमाम हो रही है। 2 जुमले। जब नबूवत का सिलसिला मुनक़ता किया जाएगा फिर क्या होगा? फिर यहाँ से विलायत का सिलसिला शुरू होगा, इमामत का सिलसिला शुरू होगा, खिलाफत का सिलसिला शुरू होगा। तो कैसे? कौन बनेगा? अल्लाह बना के भेजेगा। कहाँ से भेजेगा? अपने घर से भेजेगा। हाँ, बकरियों के बीच में पैदा होने वाले और हैं, खाने काबा में पैदा होने वाला। तो खाने काबा से भेजेगा, अपने घर से भेजेगा। अच्छा, अब अली आए हैं ना, कहाँ खाना है? काबा में। अली आए हैं। सारी माएँ जब बच्चा पैदा होता है तो खुश होती हैं। एक बीवी है जो फातिमा बिन्त असद मायूस है। क्यों? बच्चे के अंदर 2 चीजों से को पता चलता है कि जिंदा है या मुर्दा। वो रोता है, आँख खोलता है। अली ने 13 रजब से लेकर 16 रजब तक ना तो आँख खोली ना रोए, न पूछा या नबी अल्लाह या अली क्यों नहीं रोए, क्यों नहीं रोए? बोले चारों तरफ अंधेरा था, अगर रो देता तो लोग कहते अली खाने काबा को घाट समझ रहे थे। आसानी से खाने काबा को घाट समझ रहे थे, डर गए होंगे, इसलिए रोजे का इसलिए नहीं रोया। अब पूछिए
کہ आँख क्यों नहीं खोली? अगर आँख खोलते तो क्या होता? 2500 साल से रखे हुए बुतों पे नजर जाती। पहली नजर कहाँ पड़ती? बुतों पर। अली को मांगा किसने? नबी ने। अली को नबी ने मांगा है, इसलिए अली ने आँख खोली है। पहली नजर में देखा है मोहम्मद को। आगे तो पूरा छोड़ दिया, कुरान इंजील कुरान सब छोड़ दिया। बस एक फिक्रा सुन लीजिए, ज़हमत तमाम हो गई है। आखिरी फिक्रा, इसके बाद रब्ते मसाइल। आ गए मौला अली, चीर दिया कल्लेस्कर, दिखा दिए मौजे, पड़ गई काबे में दरार, सारे मौजू हो गए। बस एक जुमला और ज़हमत तमाम। अबू जहल मलऊन, इसका ये मानना था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो जो भूत रखे होते थे, भूतों के कदमों की मिट्टी लाता था और नौ मौलूद बच्चे की पेशानी पे मलता था। इसलिए जब यहाँ पर मिलेंगे तो इसके दिमाग में भूतों का एहतराम आएगा, ये पत्थर के भूतों की तारीफ करेगा, कभी उनकी मुखालफत नहीं करेगा। अली है पैगंबर इस्लाम की आगोश में। अबू जहल आगे बात कहता है कि इब्न अब्दुल्ला, ऐ मोहम्मद, दस्तूर तो यह है कि हर बच्चे की पेशानी पर बुतों के कदमों की मिट्टी लगाई जाती है ताकि एहतराम करता रहे, बुतों का मानने वाला रहे, बुतों का मुखालिफ ना हो। अब हमने चाहा था कि जब आप पैदा हुए थे कि आपकी पेशानी पे भी लगा दे, मगर आपके जो बाप थे अब्दुल्ला, उन्होंने लगाने नहीं दी। ना कभी उन्होंने बुतों का एहतराम किया, ना आपने कभी बुतों का एहतराम किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा आपकी आगोश में है, इसके माथे पर बुतों के कदमों की मिट्टी लगाए। नबी अल्लाह ने कहा इख्तियार है, इख्तियार है। आखिरी फिक्रा हो रहा है तुम्हारे हवाले, अब तुम जानो क्या इसकी कीमत देने वाले हो। का इख्तियार है। जाओ, इसने बुतों की मिट्टी उठाई, जैसे ही अली की तरफ बढ़ा, पैगंबर ने अली को देखे तो अली वो देखो, पहला शिकार आ रहा है। मेरी इज्जत दांव पे है, मेरा दिल ना तोड़िएगा। बस एक ही फिक्रा है, अली वो देखो, पहला शिकार आ रहा है। खैबर की ट्रेनिंग होने लगी, शिकार करीब आया। उसने सोचा अली के पेशानी पे मिट्टी लगाए, दस्ते यदुल्ला उठा और ऐसे घूम के तो हाथ मारा। सुनो, जब हाथ पड़ा अबू अलग था, अबू अलग था, जहल अलग था। इनके घर में कोई भी हो अली होता है, चाहे 6 महीने का हो। अली ने भी कमसिनी में मारा, असगर ने भी कमसिनी में मारा। अली ने एक के मारा, असगर ने 9 लाख के मारा। घर में हर कोई अली होता है, हर कोई मोहम्मद होता है, हर बीवी फातिमा होती है। इनके घर का माहौल ये है। मारा तो अबू अलग, जहल अलग। कमाल ये था कि जब चलता था आगे और देखता था पीछे, इस तरह से कि दोबारा सीधा नहीं हो पाया। अली के गजब से बचो, अली की दुश्मनी से बचो, वरना महशर में भी ऐसे ही रहोगे। हकीकत है, महशर में भी ऐसे ही रहोगे। अली की तरफ से मुंह फिरा रहेगा, चाहोगे कि अली के पास जाए मगर जा नहीं पाओगे। वो जो ड्यूटी पर फरिश्ते लगाए गए हैं ना, वो तुमको अली के पास नहीं जाने देंगे, डायरेक्ट तुमको जहन्नुम पहुंचाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मौला अली का दुश्मन है, शक नहीं कि वो अल्लाह का दुश्मन है। वो अल्लाह का दुश्मन है, वो नबी अल्लाह का दुश्मन है। जो भी मौला अली का दुश्मन है, जो भी मौला अली का खिलाफ है, वो यानी अल्लाह का मुखालिफ है।
ایسا ہے جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اس نے اسلام لایا ہی نہیں ہے. بس آ گئی وہ شخص جس شب کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ شب کربلا کا آغاز کر رہی ہے. مہینہ تو رجب کا ہے مگر آغاز کربلا کا ہے. اس رجب میں یہ جو قیامت ہوئی ہے یہ مقدمہ ہے، نتیجہ اس کا کربلا ہے. آپ لوگ آگے ماتم کرنے کے لیے، آگے جناب زہرا کو پرسا دینے کے لیے، آگے غریب بھائی بہنوں پر رونے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ کہ حسین سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب جب حسین کا نام ہمارے کانوں میں آتا ہے، اچھا یہ آپ دیکھیں امام حسین ایک واحد ایسی شخصیت ہے جن کا ذکر اگر آپ فضائل میں بھی کریں گے تو رونا آ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے. امام حسین اتنا مظلوم ہے کہ اگر آپ فضائل بھی سنیں گے امام حسین کے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو. مولا عباس سے فضائل کا حضرت علی کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنے معصوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں. حضراتو آج جو یہ یثرب سے قافلہ چلے گا تو کبھی لوٹ کر حسین کے ساتھ واپس نہ آئے گا، عباس کے ساتھ واپس نہ آئے گا، علی اکبر کے ساتھ واپس نہ آئے گا. جملہ کہہ دوں دل سنبھالو کہ اب صغرا کبھی زندگی میں قیامت سے پہلے اپنے بھائی علی اکبر سے نہیں مل پائے گے. یہ بیٹھے نوجوان میرے سامنے، اللہ ان کو صبر دے. تمہاری بہنیں ہوں گی، بہنوں سے پوچھو. اچھا میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے پردے کے پیچھے ہماری خواتین بہنیں بیٹھی ہوں گی، میں ان سے مخاطب ہوں. میں ان سے سوال کرتا ہوں، تمہارے 18 سے 20 برس کے جوان بھائی ہیں؟ آواز آئے گی جی ہمارے بھائی ہیں. ارمان کیا ہے؟ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو اس کا بڑا سا گھر ہو کا نہیں؟ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ بہت زیادہ پیسہ کمائے کا نہیں؟ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ آوازیں فقط بھائی کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتے ہیں. حضراتو میں اس کے بعد جو مجلس ہے اس میں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ. آج کی روانگی کے مسائل تفصیل سے پڑھوں گا، مگر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف حسین مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ حسین سے پہلے جناب مسلم ہی مدینہ چھوڑ چکے ہیں. پہلا شہید کربلا کا مسلم ہے، مسلم ابن عقیل پہلا شہید ہے کربلا کا، جس کو حسین کی حمایت میں قتل کر دیا گیا. حسین آج نکلے ہیں، مسلم پہلے ہی نکل چکے تھے. جناب مسلم کو جب بھیجا جا رہا تھا، جناب مسلم جب پہنچے ہیں، کوفہ کے حالات ایسا تھے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی جناب مسلم کے ہاتھوں پر، مگر حکومت نے ان کو اتنا ڈرایا، ان کو اتنا دھمکایا کہ نماز فجر میں آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے، نماز ظہر میں اس سے زیادہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، نماز عشاء میں مسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. اتنے غریب ہوتے ہیں یہ گھرانے والے کہ نماز عشاء میں مسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. اب بھٹک رہے تھے کہ کہیں پناہ مل جائے، اب گلیوں میں ٹہل رہے تھے کہیں پناہ مل جائے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے نا جہاں مسلم ملے ان کو مار دو. بس ایک جملے کے لیے مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، روانگی کے مسائل پڑھوں گا میں ابھی. بس ایک جملے کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ جناب مسلم ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے. جب وہاں بیٹھے تو ایک اس گھر کی مالکین جو تھی باہر نکل کر آئی، آنے کے بعد پوچھا تم کون ہو، کیا کرنے آئے ہو، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہیں نہیں معلوم کوفہ کے حالات کیسے ہیں، یہاں سے اٹھو اپنے گھر چلے جاؤ. آواز آئی وہ کس کے گھر جائے جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے جو اس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، جو یہاں پر بے وطن ہو، جو پردیس میں ہو. اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے پانی چاہیے. اب جیسے ہی پانی پاس آیا، عزادارو روایت کہتی ہے کبھی جناب مسلم کو علی اصغر کا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ
کہ جناب قاسم کا کبھی جناب سکینہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا. حضرتارو مسلم کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تم مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. پوچھا تم انجان ہو میں تمہیں رکنے کی مہلت کیسے دے دوں؟ کہ میں انجان نہیں ہوں. حسین کو جانتی ہو؟ کہا حسین کو جانتی ہوں. کہ ان کا سفیر ہوں. حضرتارو گھر میں آنے کے بعد ایک رات رک کے یہ پورا واقعہ آپ نے سن لیا. بس ایک جملہ سن لیجئے. آپ جیسے اعلان ہو چکا تھا نا جہاں مسلم ملے وہاں ان کو قتل کر دینا, وہاں ان کو مار دینا. حضرتارو جیسے ہی سنا کہ مسلم کو قتل کرنے کے لیے فوجوں نے ان کے گھر کا گھیرا کر لیا ہے, حصار کر لیا ہے, مسلم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اپنی تلوار نکالی. اس موزیمہ نے کہا حالات اچھے نہیں ہیں, باہر کہاں جاتا ہے. آواز آئی جانے دے, یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں, میں نہیں چاہتا یہ میری وجہ سے تیرے گھر میں گھس جائے. ارے تو نامحرم ہے, ارے یہ نامحرم ہے, میں نہیں چاہتا یہ تیرے گھر میں آئے. مسلم آقا آج آپ نہیں چاہتے ایک نامحرم کو غیر دے کے آئے زینب کبریٰ, آئے ام الاباب, آئے بانی سکینہ. بس ایک سناؤ سن لو, مسائل تمام ہو رہے ہیں انشاءاللہ. روانگی کے مسائل ہوں گے, قیامت کو ہوگی انشاءاللہ. جیسے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا, آواز ہے ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو. آواز ہے میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کی سوا, کہ قتل کر دو, نہیں پڑھوں گا پوری شہادت. قتل کر دیا گیا. مگر حضرتارو جب قتل کیا گیا تھا نا تو آسمانوں میں ایک آواز تھی. یہ آواز مدینے میں بیٹھ کر حسین نے سنی ہے. آواز کیا تھی کہ مسلم کو قتل کر دیا گیا. جب یہ آواز سنی ہے ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر رونے لگے. عباس جیسا 32 برس کا بھائی آیا, کہا آقا ابھی تو عباس زندہ ہے نا, ابھی تو آپ کا سپاہی زندہ ہے, ابھی غلام زندہ ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں, وجہ کیا ہے رونے کی؟ کہ عباس اگر بتا دیا تو تجھ سے برداشت نہ ہوگا. کیا ہوا؟ کہ ہم نے جو اپنے بھائی مسلم کو بھیجا تھا ان کو مار دیا گیا ہے. عباس نے کہا آقا مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں. کہ عباس نہیں, تجھے کربلا چلنا ہے. کہ آقا میں وعدہ کرتا ہوں جنگ کی اجازت نہیں مانگ رہا ہوں. ارے مسلم نیچے گرے گا, کوئی تو ہو تو مسلم کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے. آواز ہے عباس پریشان نہ ہو, ارے غور سے دیکھ وہ ہماری ماں فاطمہ وہاں پہنچ گئی. وہ رو رو کے کہتی ہے آجا مسلم تیری ماں آ گئی ہے. بس ایک جملہ, شہادت ہو گئی. جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. جناب مسلم کو سب تن سے جدا کیا گیا, پھینک دیا گیا. جناب زینب ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہی تھی آجا مسلم میں تجھے اٹھاؤں گی, آجا مسلم میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. حضرتارو یہ آواز سننے کے بعد حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے, آنسو نہیں رک رہے تھے. اب قیامت کا جملہ سن لو, آنسو نہیں رک رہے تھے حسین کی آنکھوں سے. حسین کو یاد آیا مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جس کا نام عاتقہ ہے. مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام عاتقہ ہے. حسین اٹھے, عاتقہ کے پاس پہنچے, سر پہ ہاتھ پھیرا. ایک روایت یہ بھی کہتی ہے دو گوشوارے نکالے عاتقہ کو دیے اور کہا یہ گوشوارے پہن لو. پھر سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. عاتقہ نے کہا چچا مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں. کہا میری لاڈلی آج سے میں تمہارا باپ ہوں, تمہارا بابا مارا گیا. چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ بیٹی یتیموں کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. میں کہوں گا مولا خبردار کہیں سکینہ نہ دیکھ لے. ارے وہ سمجھے گی جو یتیم ہوتا ہے لوگ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, مگر شبر زلفوں سے پکڑتا تھا, تماچے مارتا تھا, بچی زمین پہ گرتی تھی اٹھاتا تھا, تماچے مارتا تھا. وہ رو رو کے کہتی تھی چچا عباس, چچا عباس, چچا عباس. اللہ لعنت اللہ علی کل ظالم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسن.